بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بہت ہی پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ سوتیلی ماں نہ جانے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ سوداگر اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا، اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی اور نہلاتی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا، اسے پھر دکان پر چلا جاتا۔ شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہ گارو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سادہ کرنے نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی۔ وہ بھی حج کے لیے جانے کا ارادہ کرنے لگا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر کی زیارت کرے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا، اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا۔ اس سال میں یہ فرض پورا ضرور کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں اور بڑی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں، ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دیں تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، خود گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی ہے دروازہ نہ کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے باپ سے وعدہ کر دیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا، پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا، حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا، کون؟ آپ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہارے خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بڑی بھی ہماری تو کوئی خالہ ہی نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی،
اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں، ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی عورت نے باہر سے جواب دیا، تو تم اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی تھی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے، میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کو طرف دیکھا، پھر مشورہ کرنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے یہ عورت ہماری خالہ نہیں، اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتے ہوئی بولی، کتنی گندی ہو، بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بوڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں کھا نہیں سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے جیسے سانپ کی کنڈلی مارے، وہ زور زور سے چینک رہی تھی۔ اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زنادہ ہوں، ان بچوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی کوئی بیکار نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی، دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، میں تمہارے لیے تیز دیز کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں۔ نانا عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک وہ خود نہ آ جائیں، اور پھر ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی کہ تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں۔ واہ، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی۔ خالہ جان تشریف لائیے، مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مارو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی، بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لی، پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کی یاد میں رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی، جیسے جیسے
سچ مچ کی خالہ ہو، اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، چھلیوں کی طرح تیز، اور لمبے دانت باہر نکل آئے۔ بال سانپ کی مانند پھنکارنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بیچاری پریشان ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے لگی، چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو تو بوڑھیا پہ پہلے بھی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کرو؟ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھا لیا۔ پھر اسے چھوٹی بہن کے پاس گئی، بولی، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کرو؟ پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ اس سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن نے جواب دیا۔ چڑیل نے اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے شروع کی۔ جب ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی تھی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ اس بے وقوف نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ، جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے کے لیے روک رہی تھی میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ چڑیل نے اسے بھی چاٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا کہ تو بول، تجھے کس طرح کھاؤں؟ اس نے کہا، پہلے میری آنکھیں کھاؤں۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ چڑیل نے اس کو بھی ہڑپ کر لیا۔ اب وہ 7ویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی جس میں زنادہ کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے راکھ کا ہرزادہ زنادہ پھر زندہ ہو گیا ہو، بھونک بھونک کر کہہ رہا ہو کہ میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بھونکے جا رہی تھی کہ میں زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی، گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا، اور اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آ گئے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والے ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔